جس طریقے سے دور آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، یقیناً دور کے آگے بڑھتے بڑھتے فتنے بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں ان تمام فتنوں سے آگاہ بھی کرتی ہیں، بتاتی بھی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان تمام فتنوں کا کوئی حل اگر ڈیسائیڈ کیا جائے مل بیٹھ کے، تو وہ ایک ہی حل آپ کو نظر آئے گا، اور وہ حل جس کو آپ ایک جملے میں سموئیں تو آپ کہیں گے عدل، ٹھیک ہے، یا اس کو دوسرے الفاظ میں آپ اعتدال کہیں گے۔ دور حاضر کے جتنے فتنے ہیں، جتنی آزمائشیں ہیں، جتنے معاملات ہیں، یا ماضی کے یا مستقبل کے، ان تمام معاملات کا سلوشن اور حل عدل اور اعتدال میں رکھا ہوا ہے۔ اور عدل اور اعتدال کے متعلق میں نے جس آیت مبارکہ کو آپ کے سامنے رکھا ہے، میں اس کا ترجمہ پہلے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر اپنے موضوع کی چند ایک اہم باتیں رکھ کے بات کو ختم کریں گے۔ دیکھیں، قرآن کریم نے اس بات سے آگاہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو کونوا قوامین، آپ سب لوگ قائم کریں للہ شہداء بالقسط، اللہ تعالیٰ کے لیے انصاف کو قائم کریں، انصاف کی گواہی کو لوگوں کے سامنے دیں، بات وہ کریں جو عدل پر مبنی ہو، قسط پر مبنی ہو، اور ساتھ فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، دیکھو کسی قوم کے ساتھ تمہاری دشمنی، کسی مسلک کے ساتھ تمہاری دشمنی، کسی ملک کے ساتھ تمہاری دشمنی، کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ تمہاری دشمنی، جس کے ساتھ تمہارا مزاج نہ بن پائے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اس کے اس مزاج کی وجہ سے، اپنے اس احساس کی وجہ سے، اپنے اس ربط کی وجہ سے، تعلق کی وجہ سے، قومیت کی وجہ سے، لسانیت کی وجہ سے، گروہیت کی وجہ سے، مسلک کی وجہ سے آپ کو کبھی بھی کسی قوم کا ایسا معاملہ اعتدال سے پھیر نہ دے، یعنی بات عدل کی کچھ اور ہو، آپ اپنے بندے کی سائیڈ لے جائیں، اپنی قوم کی سائیڈ لے جائیں، اپنے مسلک کی سائیڈ لے جائیں، اپنے اسکول آف تھاٹ کی سائیڈ لے جائیں، اپنے آپ سیاسی پارٹی کی سائیڈ لے جائیں، اور وکیل بن کے کھڑے ہو خام خواہ، کہ آپ کہیں گے بھائی میں وکیل ہوں سب سے بڑا اس قوم کا، اس پارٹی کا، اس طبقے کا، اس مسلک کا، چاہے وہ غلط کرے اور صحیح کرے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، دیکھو اعدلوا، عدل کو بتھامے رکھنا، عدل قائم کرنا، بات وہ کرنا چاہے اپنا ناراض ہوتا ہے، کہتے ہیں نا کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے برحق، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قند، بات وہ کرے جو برحق ہے، چاہے وہ آپ کا مخالف ہی کیوں نہیں ہے۔ بھائی مخالف میں اگر کوئی اچھی صفت موجود ہے، اس کا بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کی ساری کی ساری تھاٹ کے ساتھ ہم کہہ رہے ہیں، ہم ایگری کر رہے ہیں کہ بھائی یہ بات ٹھیک ہے، ہم نے تو یہی بنایا ہوا ہے نا، یعنی ایک بندے کی اگر مجھے کوئی بات درست لگتی ہے، ایک مسلک کی بات درست لگتی ہے، ایک قوم کی بات درست لگتی ہے، ایک سیاسی پارٹی کے اندر کوئی اچھائی موجود ہے، میں اگر مثال کے طور پہ اسے بیان کر جاؤں یا آپ کبھی بیان کر جائیں، تو سیکنڈ سائڈ پہ بیٹھا ہوا مخالف سمت میں بیٹھا ہوا شخص آپ سے کہے گا تو انہوں تو اہم ہی پئی رہتی بس اوہدی تو سائڈ لے جاؤ، حالانکہ بات عدل پر مبنی۔ بھائی آپ کو کس نے کہا ہے اعدلوا، عدل کرو، هو اقرب للتقوی، یہ تقوی کے سب سے زیادہ قریب چیز ہے، اگر آپ نے کرنی بات تو پھر یہ کام کریں۔ یہی فتنہ فساد کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے، جس میں جو اچھائی ہے اس اچھائی کو ایڈریس کیا جائے، اور جس میں جو برائی ہے اس برائی کو اچھے اور احسن انداز کے ساتھ، قرآن کہتا ہے
قرآن بدتمیزی کی دعوت نہیں دیتا، لوز ٹاکنگ کی دعوت نہیں دیتا، اور بعد مخالف میں آنے والے پراسرار جو باتیں ہیں، قرآن یہ نہیں کہتا کہ آپ بدتمیزی شروع کر دیں اس کے ساتھ، وہ بے شک کوئی مسلک ہے اس کے خلاف کوئی بات ہو، بے شک کوئی گروہ ہے اس کے خلاف بات ہو، بے شک کوئی تحریک ہے اس کے خلاف بات ہو، بے شک کوئی سیاسی پارٹی ہے اس کے خلاف بات ہو، بات کرنی ہے تو تمیز سے کرنی ہے۔ قرآن کہتا ہے بھائی جب بولے یہ احسن انداز سے بات کریں، ادعو الی سبیل ربک، اچھی بات کی طرف دعوت دینی ہے، کیسے دینی ہے؟ جیسے آپ کی مرضی نہیں، اگر آپ نے اپنی مرضی سے دینی ہے تو آپ کی غلطی میں اور اس کی غلطی میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں جاہل ہیں۔ تو قرآن تو کہتا ہے اعدل، بھائی عدل کریں، اور ساتھ کہتا ہے ہوا اقرب للتقوی، دیکھو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اپنے دل میں رکھیے، ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً اللہ تعالیٰ خوب خبردار ہے جو تم عمل کر رہے ہو۔ یہ آیت مبارکہ میں سمجھتا ہوں یہ آیت ایسے سمجھ لیں کہ اصولی آیت ہے، ایک اصول وضع کر دیا اس نے عدل کے معاملے میں، اسی کے اوپر آپ پرکھتے چلے جائیں چیزوں کو تو آپ کو چیزیں سمجھ آتی چلی جائیں گی۔ میں جو چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، دیکھیں قرآن کریم نے بات جب بھی کی ہے عدل کی ہے، اردو میں نا عدل کے لیے بعض اوقات انصاف کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن انصاف اس کا مکمل آلٹرنیٹو ورڈ نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ کیوں؟ اس کو آپ سمجھ لیں تھوڑا سا، انصاف کسے کہتے ہیں اور عدل کسے کہتے ہیں، ان دونوں میں فرق ہے۔ انصاف کہتے ہیں نصف نصف کرنا، یعنی آپ دو بندے میرے پاس آئے ایک زمین کا جھگڑا لے کے، میں نے کہا یار میں اب کیا کروں، اچھا ادھا تو رکھ لا، ادھا تو رکھ لا یار، جان چھوڑ، بات سمجھتے، یہ انصاف ہے، یہ تھاٹ ہے انصاف جس کو کہتے ہیں۔ اگر آپ عربک لنگوسٹک میں جاتے، چونکہ انصاف بھی عربی کا ورڈ ہے اور عدل بھی، کہیں پہ بھی قرآن کریم نے عدل کے آلٹرنیٹو لفظ انصاف کا استعمال نہیں کیا۔ ہاں دو لفظ استعمال کیے ہیں، ایک لفظ استعمال کی عدل اور ایک لفظ استعمال کی ہے قسط، دونوں آلٹرنیٹ لفظ ہیں۔ اب عدل میں اور انصاف میں فرق کیا ہے، اس کو آپ تھوڑا سا سمجھ لیں۔ دیکھیں انصاف کمزور جو ہوتا ہے نا بندہ وہ کرتا ہے، جس کے پاس طاقت نہیں ہوتی، قوت نہیں ہوتی چینج لے کے آنے کی، یعنی جس جج کے اندر طاقت نہیں ہے نا، اس نے کہا نا یار چھڈو لڑائی، آدھی زمین تو رکھ لا، اچھا یہ تمہاری چیز یہ رکھ لا، آدھی وہ یہی کرے گا، اور یہ کوئی انصاف نہیں ہے، یہ کوئی عدل نہیں ہے۔ عدل کیا ہے؟ وضع الشیء علی موضعہ، عدل کہتے ہیں جس چیز کے اوپر جتنا مقام ہے اس کے اعتبار سے تقسیم کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک چیز آپ کے حق میں 75% آنی چاہیے تھی اور طرفین میں دوسری طرف والے شخص کے 25% دینی چاہیے تھی۔ آپ میرے پاس آئیں اور میں کہوں میں انصاف کرتا ہوں، انصاف کیا ہوگا؟ نصف نصف، آدھا آدھا لو یا جان چھوڑ۔ اور عدل کیا ہوگا کہ 75% والے بندے کو 75% ملے اور 25% والے کو 25 ملے۔ اور عدل میں یہ چیز شامل ہے کہ اگر دونوں لوگوں میں برابر برابر تقسیم ہونی ہو تو برابر برابر کی جائے، یہ بھی عدل ہے۔ قرآن کریم نے عدل کا لفظ استعمال کیا ہے، اور قرآن چاہتا بھی ہے کہ جس کا جو مقام ہے اس مقام کے اعتبار سے بات کی جائے۔ اب مثال کے طور پہ دیکھیں قرآن کہتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہے؟ نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ دیکھو بھائی تقوی والا اور بغیر تقوی والا برابر ہے؟ نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کچھ چیزیں اس نے مینشن کی ہیں بھائی اس چیز میں آپ آگے ہیں۔ تو قرآن کریم یہ چاہتا ہے کہ آپ عدل کریں ہر معاملے میں۔ دیکھیں عدل کس چیز کا نام ہے، میں تھوڑی سی اس کو وضاحت کرنا چاہتا ہوں تاکہ کنسپٹ کلیئر ہو عدل کے بارے میں نا آپ کا۔ یاد رکھیں عدل دو مخالف چیزوں کا نا، دو باہم متضاد جو چیزیں ہیں ان کے درمیان منصفانہ تقسیم کیسے ہو، اس کو عدل کہتے ہیں۔ دو تین مثالیں ہیں دیکھیں۔ نمبر 1، ربانیت ایک طرف ہے اور دوسری طرف انسانیت ہے، اس کے درمیان عدل کیا ہوگا اسلام نے قائم کیا ہے۔ ایک طرف روحانیت ہے اور دوسری طرف مادیت ہے،
یعنی ایک طرف یہ ہے کہ بس دین دین دین، اور دوسری طرف یہ بس پیسہ پیسہ پیسہ. ان کے درمیان عدل کیا ہے قرآن کریم نے قائم کیا. یہ ایک الگ ٹاپک ہے، میں صرف اس کو ایگزامپل کے طور پہ پیش کر رہا ہوں. یعنی روحانیت اور مادیت کا عدل کیا ہونا چاہیے. وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. یہ آیت روحانیت اور مادیت کے درمیان عدل کے اوپر، اعتدال کے اوپر اور اصولی آیت ہے. آگے بڑھیں. ایک طرف وحی موجود ہے اور ایک طرف عقل موجود ہے. ان کے درمیان عدل کیسے ہو؟ قرآن کریم تو عقل کو بھی استعمال کرنے کا کہتا ہے، قرآن وحی کا پابند بھی بناتا ہے، تو عدل کہاں کا ہے؟ اس کا عدل کون سکھائے گا؟ قرآن سکھاتا ہے. اسی طریقے سے مثال کے طور پہ بعض قومیں ہوتی ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں جو ماضی کے فتووں اور ماضی کے جو اپنے معاملات ہیں صرف ماضی پرست ہوتے ہیں اس معاملے میں، منجمد لوگ. اور بعض ایسے ہیں جو مستقبل پرست ہیں، اور وہ کہتے ہیں بھائی نئے سے نیا بنے گا، کسی کی ماضی کی بات نہیں مانی. اس کے درمیان اعتدال کیسے قائم ہوگا؟ اسی طریقے سے ایک اور چیز آپ دیکھ لیں. ایک چیز ہے کہ ایک فرد ہے، اس کے مفادات کو اوپر رکھا جائے یا اس کے مقابلے میں معاشرے کے مفادات کو اوپر رکھا جائے، عدل کیسے قائم ہوگا؟ سوال تو ہے، کون کرے گا عدل قائم؟ کہ فرد کے جو مفادات ہیں اس مفادات کو اوپر رکھا جائے یا معاشرے کے مفادات کو اوپر رکھا جائے، عدل قائم کون کرے گا؟ یہ دیکھنا ہے. اسی طریقے سے ایک طرف معاشی نظام زبردست قسم کا کیپٹلزم ہے، ایک انتہا، اور دوسری طرف کمیونزم یا سوشلزم کی انتہا ہے. بتائیں عدل کیسے قائم ہوگا؟ اسلام اس کے کہیں مابین ایک اعتدالی رائے دیتا ہے. تو دیکھیں یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے سوال کے جواب ہمارے پاس نہیں ہوں. اس کی ریزن کیا ہے؟ دیکھیں جب میں کہوں گا کہ ان کے مابین آپ نے توازن قائم کرنا ہے، تو پھر اگر توازن قائم کرنے والوں میں عدالت کے ججز ہوں گے نا، تو عدالت کے ججز اپنی سائٹ لے کے اپنے لیے معاملات کو بہتر کریں گے جب قانون سازی کریں گے. اور اگر ان کے معاملے میں قانون سازی پولیس کرے گی تو پولیس اپنی سائٹ لے گی، اور اگر کوئی قوم کرے گی تو قوم. یہ فطرتی طور پہ امر ہے کہ فطرتی طور پہ وہ اپنے لیے کچھ اصول و ضوابط ایسے بنائے گی کہ وہ اپنی سائٹ لے گی. اور اگر میں ان چیزوں کے مابین عدل قائم کرنے کا کہوں فوج کو، تو فوج اپنی سائڈ لے گی. اور اگر عدل قائم کرنے کا میں کہوں کسی مولوی کو، تو مولوی اپنی سائڈ لے گا. وہ کہے گا بھائی کچھ ایسے اصول و ضوابط بنے کہ میں پروٹیکشن میں رہوں، میں تحفظ میں رہوں. تو پھر اس کا عدل کیسے قائم ہوگا؟ ان چیزوں کے مابین عدل قائم کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ذریعہ کیا ہے؟ وہ ذریعہ اسلام ہے. اور وہ ذریعہ یہ ہے کہ کائنات کا رب جو ہے، خالق جو ہے، وہ جانتا ہے کہ ان چیزوں کے مابین کون سی چیز کا کتنا حق ہے، کس کو کہاں پہ کون سی چیز دینی ہے. وہ رب تو وہ ہے کہ جس نے تکوینی عدل کو قائم کیا ہے. قرآن اس بات کا اعلان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. اللہ نے جن چیزوں کو پیدا کیا ان کے مابین ایک متوازن معاملے کو طے کیا ہوا ہے. اور وہ متوازن معاملہ ایسا ہے، آپ کے سامنے پوری کی پوری ایسٹرونومی موجود، ستارے، سیارے، سولر سسٹم، گلیکسیز، کلسٹر، سپر کلسٹر، یہ سارے نظام آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں. لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ. سورج کی یہ مجال نہیں ہے کہ اس کے لیے جو اللہ نے ایک راہ مقرر کر دی ہے وہ اس راہ سے نکل کے جا کے چاند کو اپروچ کر لے. چاند کی یہ جرت نہیں ہے. وَلَا الْقَمَرُ سَابِقُ النَّهَارِ کہ وہ جب اللہ نے ایک معاملہ اس کے لیے مقرر کر دیا ہے وہ اس سے آگے نکل جائے. اللہ نے ساری مخلوق کے مابین ایک اعتدال قائم کیا ہوا ہے، وہ اس سے آگے پیچھے نہیں ہوتے. اللہ نے انسان کو بھی یہی بات کی تلقین کی ہے کہ دیکھو میں بھی آپ سے یہی بات کہتا ہوں کہ قرآن کریم عدل قائم کرتا ہے ان کے مابین، اور وہ عدل ایسا عدل ہے جو اس کو پیدا کرنے والا جانتا ہے کہ یہ اعتدال، یہ عدل کیسے قائم ہے.
اب کانسیپٹ جب کا یہ کلیئر ہو جائے کہ الٹیمیٹ ہمیں اعتدال کہاں سے ملے گا، عدل کہاں سے ملے گا معاملات میں، تو کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ عدل اور اعتدال آپ کو قرآن کریم سے ملے گا۔ دنیا کا کوئی اصول اور ضوابط جب بھی بنے گا، بے شک کوئی یورپ نے بنایا ہو، امریکہ نے بنایا ہو یا کسی اور قوم نے بنایا ہو، اس کے مابین عدل نہیں ہو سکتا۔ یہی چیز ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ عورت اور مرد کے مابین عدل کیا ہے؟ بھائی بتائیں، ایک بندہ کہے گا یہ عدل ہے، دوسرا کہے گا یہ عدل ہے، تیسرا کہے گا وہ عدل ہے، چوتھا کہے گا برابر برابر دے دو، پانچواں کہے گا بھائی میں کہوں گا کہ بھی بچے یعنی بیٹے اور باپ کے درمیان عدل کیا ہے، کس کے پاس کون سا اختیار ہے؟ آپ کو بھی برابر ہے جی، سب برابر ہے، ہانک دو ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانک دو۔ یعنی بیٹا اگر باپ کے مخالف جائے تو باپ اگر اس کو کوئی سرزنش دینا چاہے تو یورپ کلچر کے مطابق باپ کو پکڑ لیا جائے۔ یہ عدل ہے؟ نہیں عدل۔ بھائی اسلام نے ان کے مابین عدل قائم کیا کہ عدل کیا ہوگا، باپ اور بیٹے کا تعلق ان کے درمیان عدل کیا ہے، بیوی اور خاوند کے تعلق کے درمیان عدل کیا ہے، ماں اور بیٹی کے درمیان تعلق میں عدل کیا ہے، اعتدال کیا ہے، کس کی کیا رسپانسبلٹی۔ اسلام نے تو ایک چیز کے بارے میں آگاہی کی ہے۔ دنیا کا کوئی قانون، دنیا کا کوئی مذہب ان تمام چیزوں کے مابین احاطہ نہ کیا ہے اس نے، نہ کر سکتا ہے اور نہ موجود ہے۔ ہمارے پاس تو ایسی کتاب موجود ہے جو ان تمام چیزوں کے درمیان عدل قائم کرتی ہے، اعتدال قائم کرتی ہے، وہ بتاتی ہے کہ بھائی اس کی یہ رسپانسبلٹی، اس کی یہ ذمہ داری ہے۔ تو میرے خیال سے میں جس چیز کو سمجھانا چاہتا تھا قرآن و سنت سے، وہ یہ چیز تھی کہ بھائی اعتدال اور عدل آپ کو ملے گا کہاں سے؟ پہلے یہ کانسیپٹ کلیئر کرنا، ہمیں اپنے ابا جان سے ملے گا نہیں، آپ کو میرے سے ملے گا نہیں، آپ کو کسی سیاسی پارٹی کے لیڈر سے ملے گا نہیں، آپ کو پی ٹی آئی سے ملے گا نہیں، آپ کو پیپل پارٹی سے ملے گا نہیں، آپ کو پی ایم ایل این کے جو سربراہ ان سے ملے گا نہیں، آپ کو کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ جو مذہبی پارٹی ہے اس سے ملے گا نہیں، ملے گا کہاں سے؟ قرآن سے ملے گا۔ تو سر جب آپ نے یہ ذہن بنا لیا کہ جب اعتدال ہم نے دیکھنا ہے کسی چیز کے درمیان بھی کہ حکمران اور رعایا کس طریقے سے رہے گی، رعایا کیا بغاوت کر سکتی ہے وقت کے حکمران کے ساتھ، جب وقت کا حکمران بے شک گناہ گار ہو، بے شک جو ہے نا وہ بہت سی غلطیاں کر رہا ہو، کون اس کے درمیان عدل قائم کرے گا؟ آپ کریں گے؟ آپ کی سیاسی پارٹی کرے گی؟ آپ کے بڑے کریں گے؟ نہیں کریں گے، کیونکہ میں نے اصول آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، کر ہی نہیں سکتے۔ وہ عدل قائم کرے گا، قرآن کرے گا۔ آپ نے پوچھنا ہوگا اور میں نے پوچھنا ہوگا کہ سر اس چیز کے بارے میں قرآن کی کیا رہنمائی ہے، میرے دماغ کی کیا رہنمائی ہے؟ انسان کا دماغ تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی اس کو دو چیزیں دی اللہ تعالیٰ نے، ایک اللہ نے اس کو فجور دیا انسان کے دماغ کو، اور دوسری چیز تقویٰ دیا۔ اور اللہ نے پہلے کس کو ڈسکس کیا ہے؟ فجور کو، کہ جس کا دماغ ایمٹی ہے، جس کی رہنمائی کوئی نہیں بھی کر رہا تو وہ کہاں جائے گا؟ فجور میں جائے گا، اور جس کی رہنمائی کوئی غلط بندہ کر رہا ہے تب بھی وہ کہاں جائے گا؟ فجور میں جائے گا۔ اس کے مد مقابل تقویٰ ہے، اور تقوی کی پوری ڈیٹیل میں نے آپ کے سامنے وہ ایک آیت جو اصولی میں نے آج کے جمعے کے لیے منتخب کی تھی، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا عدل جو ہے وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے کہ جب ہمارا کوئی سیاسی لیڈر یا ہمارا سربراہ ہمیں کہتا ہے نا کہ بھائی پھڑکا دو ان کو، یہ کر دو، ایسا کر دو، ویسا کر دو، ہمارا سارا کا معاملہ ہی خراب ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے بڑے نے یہ حکم دیا ہے، آپ کو کس نے پابند کیا ہے؟ آپ کا بڑا جو ہے نا یہ آپ کو جو حکم دیا آپ نے کرنا ہے۔ قرآن کریم نے اور حدیث مبارکہ نے ایک اصول وضع کیا جس کو علامہ اقبال رحمہ اللہ نے جواب شکوہ کے اندر بڑے ایک زبردست انداز سے ایک پیرائے میں سمویا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ مومن شخص کو کوئی بندہ کیسے کہہ دے گا اے کرنا تو کہے گا میں تیار ہوں۔ مومن بندہ جو ہے وہ تو ادھر لوگوں کی باتوں کا پابند ہی نہیں ہے، وہ احکام الہی کا پابند ہے۔ اور قرآن کی اس معاملے میں اصولی آیت جس میں قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا
اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور کس کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اپنے بڑے، اپنے سربراہ، اپنے عزیز، اپنے سے معتبر لوگ جو ہیں ان کی بھی بات مانا کرو، یعنی آپ کا امام ہے، آپ کا قاری ہے، آپ کے والد ہیں، آپ کی والدہ ہے، آپ کا بڑا بھائی ہے، آپ کا سربراہ ہے، آپ کا قوم کا سربراہ ہے، آپ کے علاقے کا سربراہ ہے، آپ کی سیاسی پارٹی کا سربراہ ہے، بات مانے، کس نے کہا نہ مانے؟ لیکن بھائی کوئی اعتدال بھی ہے اس بات ماننے میں یا نہیں ہے؟ کوئی اعتدال بھی قائم کیا ہے، کوئی لمیٹیشن بھی رکھی ہے اسلام نے یا نہیں رکھی؟ اس کو کس نے سمجھنا ہے؟ رکھی ہے بھائی۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو بے مہار اسلام نے چھوڑا ہوا ہے کہ بھائی جو یہ کہے مان لینا، تسی کہنا ہاں من مان بھائی، اور نعرے کیا لگانے۔ اور وہ آپ کو پتہ ہے ہمیں کسی سیاسی پارٹی سے، مجھے ذاتی طور پہ، چونکہ میں ایسی سٹیج پہ کھڑا ہوں جو نیوٹرل سٹیج پہ، مجھے کسی سیاسی پارٹی سے نہ کوئی لینا ہے نہ کوئی دینا ہے۔ بات وہ ہے جو قرآن و سنہ کے اوپر مبنی ہے، اصول پر مبنی ہے۔ وہ بے شک پی ٹی آئی کرے گی تو خلاف ہے اس کے، پی ایم ایل این کرے گی تو خلاف ہے اس کے، وہ بے شک پی پی کرے گی خلاف ہے اس کے، وہ بے شک جمعیت علماء جو ہے نا جو جمعیت علماء اسلام ہے وہ کرے گی تب بھی خلاف ہے، اور بے شک وہ جو ہے نا وہ پاکستان ملی مسلم لیگ کرے گی تب بھی خلاف ہے۔ بات یہ ہے کہ اصولی بات وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، آپ نے اپنے سربراہ کی اطاعت کرنی ہے، ہر ممکن کوشش کرنی، لیکن فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور پھر اگر کسی ایسے معاملے میں آپ کو وہ ڈال دیں جس معاملے میں نہ اللہ کا حکم ہے نہ رسول اللہ کا حکم ہے، کہ بھئی اے کرنا ہے، بغاوت کا کس نے حکم دیا؟ کسی نے بھی۔ تو مسئلہ یہ ہے وہاں پہ آپ رکیں، وہاں پہ آپ اطاعت نہیں کریں۔ جیسے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ ماں کے ساتھ بہت پیار کرنے والے سعد رضی اللہ تعالیٰ، تو ماں نے کہا کہ بھائی میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی جب تک آپ واپس نہیں پلٹ آتے، دین کو چھوڑ نہیں دیتے، شرک پر نہیں آ جاتے۔ بھائی قرآن تو کہتا ہے کہ آپ نے ماں باپ کو اف تک نہیں کہنا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا۔ قرآن تو یہاں تک کہتا ہے کہ بھی آپ نے ان کی بات کو ماننا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، لیکن قرآن نے بھی یہ بات کہی کہ اگر وہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر وہ آپ کو کہیں کہ اللہ کے خلاف شرک کرنا ہے تو لمیٹیشن ہے یا نہیں ہے؟ اعتدال ہے یا نہیں ہے؟ عدل ہے یا نہیں ہے؟ فَلَا تُطِعْهُمَا، پھر آپ نے ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ اطاعت نہ کرنے کا مطلب بدتمیزی کرنی ہے؟ نہیں۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اچھے انداز کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی بتا رہی ہے۔ تو ایک اصول یاد رکھیں، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کا کوئی بندہ بھی آگے آ جائے، خالق کی نافرمانی میں اس کی بات نہیں مانی جائے۔ تو مومن شخص جو ہے وہ اللہ کی بات کا پابند ہے، کسی سیاسی پارٹی کے سربراہ کا یا کسی متشدد قسم کے مولوی کا یا کسی دیگر پارٹی کے سربراہ کا یا کسی تنظیم کے سربراہ کا، اس کے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کوئی پابند نہیں۔ اس چیز کو آپ دیکھ رہے تھے۔ دوسری چیز، پچھلے دنوں آپ کے سامنے رہا پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے یا ان کے کہنے کے مطابق کچھ سازشی عملے نے املاک کو نقصان پہنچایا، پاکستان کی املاک کو، پبلک ٹرانسپورٹ کو، پبلک کی گاڑیوں کو اور فوج کی تنصیبات کو، جی ایچ کیو پہ حملہ کیا، کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیا۔ دیکھیں اس بات پہ بالکل موقف آئین کے مطابق، پاکستانی آئین کے مطابق صاف ستھرا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ فوج کا حقیقتاً سیاست میں مداخلت کرنا درست نہیں ہے، لیکن فوج کی موجودگی پاکستان کی امن کی ضمانت ہے، داخلی امن بھی اور بیرونی امن بھی۔ جب اندرونی خلفشار پاکستان میں بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے تو آپ کے سامنے یہ سرخیاں بھی سامنے آ رہی تھی کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر انڈیا نے
کچھ پیش قدمی کا مظاہرہ کیا، تو سر جب اندرونی خلفشار پیدا ہوتے ہیں تو پھر بیرونی طاقتیں اور مضبوط ہوتی ہیں۔ وہ تو آلریڈی چاہتے ہیں کہ بھائی کسی جماعت کے اوپر بین لگے، کوئی فلاں ایسے ہو، پھر وہ جو ہے نا اس کے خلاف کھڑے ہوں، پھر اندرونی خلفشار کریٹ کر دیا جائے۔ جیسی اندرونی خلفشار کریٹ ہو، ہم بیرونی طاقتیں مضبوط ہوں، ان پہ حملہ ہو، وہ تو پہلے چاہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں پھر آپ دیکھیں پبلک ٹرانسپورٹ جن کو آپ نقصان پہنچاتے ہیں یا فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچاتے ہیں، کیا قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ اس اعتدال پہ نہیں ہے، روکتی نہیں ہے اس بات سے؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو آپ ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ لوگ جو یہ ایسے موقعوں پہ مارے جاتے ہیں، ان کا قرآن و سنت کے مطابق حکم کیا ہو؟ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ اپنے ہی پیسوں سے دیکھیں، عوام الناس کا ہی پیسہ کروڑوں روپے کی ساری چیزیں بنی ٹیکسز کے ساتھ پہلے، اس کے بعد اس کو تباہ کیا، بعد میں وہ ٹیکسز بعد میں مہنگائی کی صورت پھر ہمارے اوپر آتا، دینا کس نے ہے؟ ان کو کوئی فرق نہیں پڑنا، فرق پھر عوام الناس کو پڑتا ہے۔ اور قرآن کریم کی یہ آیت بھی اس معاملے میں ہمارے لیے رکاوٹ کا باعث بنتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھیں بھائی وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، بعض اوقات فتنہ کریٹ کرنا، فتنہ پیدا کرنا، یہ قتل سے بھی بڑا جرم قرار دیا جاتا ہے، قتل سے بھی بڑا جرم بن جاتا ہے، کفر کی حد تک انسان کو لے جاتا ہے فتنے میں ملوث۔ اور فتنے کے بارے میں آپ کے سامنے ایک دو حدیثیں رکھ کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ فتنہ جو ہے یہ عام چیز نہ سمجھے اس کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں جناب حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ فتنہ ایسے ہے مَلْخَمْرُ صَرْفًا بِأَذْهَبَ لِعُقُولِ الرِّجَالِ مِنَ الْفِتَنِ، سب سے زیادہ فتنے کا جو شکار ہوتا ہے نا یہ نوجوان طبقہ ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اور علماء طبقے کو پہلے فتنے کا پتہ لگ جاتا ہے، اور جب فتنہ سارا ختم ہونے پہ آتا ہے اور سارا اپنا جو معاملہ اگل دیتا ہے، کام خراب ہو جاتا ہے معاشرے میں، پھر جاہل طبقے کو بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ بھئی یہ بھی فتنہ تھا۔ علماء رو رو کے تھک جاتے ہیں، بھائی فتنوں سے بچو، بیٹھے رہو، فتنے کے معاملے میں گھروں سے باہر نکلا زیادہ مناسب نہیں ہے۔ اب یہ صحابی فرماتے ہیں کہ فتنہ تو ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بندہ خالص شراب پی کے بیٹھا ہو نا، وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا کوئی انسان فتنے میں قدم رکھ دے نا اپنا، جتنا وہ شخص اس کو نقصان ہوتا ہے نا اتنا اس شخص کو بھی نقصان نہیں ہوتا جو خالص شراب پی کے بیٹھا۔ اور آپ یہ حدیث مبارکہ سنیں جس حدیث میں جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں ایسا زمانہ آئے گا کثیر الفقہاء، بلکہ تم ایسے زمانے میں ہو کثیر الفقہاء، بہت فقیہ موجود ہیں، یعنی فقاہت انٹلیکچوئل پرسنالٹیز بہت تھی۔ اللہ کے وسلم کے دور کی بات لگنا کہ اس دور میں فقاہت بہت ہے، سمجھداری بہت ہے۔ اور فرمایا کہ قلیل الخطبہ، خطبہ بہت کم ہے، ٹھیک ہے، ایڈریس کرنے والے لوگ بہت کم ہیں۔ فرمایا کہ قلیل السوال، سوال کرنے والے لوگ کم ہیں، دینے والے لوگ زیادہ ہیں۔ فرمایا کہ ایک وقت آئے گا وَسَيَأْتِي مِن بَعْدِكُمْ زَمَانٌ، ایک زمانہ آئے گا ایسا کہ قلیل الفقہاء، فقاہت اچھا بولنے والے، اعتدال پہ گفتگو کرنے والے، معتدل موقف رکھنے والے، اچھی بات کو لوگوں تک پہنچانے والے، لوگوں کو شر سے پیچھا رکھنے والے، شر سے بچانے والے، اس سے پرہیز کروانے والے بہت کم فقہاء۔ اور ساتھ فرمایا کہ کثیر الخطبہ، خطبہ کثرت کے ساتھ ہے۔ کچھ حدیث میں اور کچھ روایات میں ایسی چیزیں بھی موجود ہیں کہ ایسے خطبہ جب فتنہ کریٹ ہوتا ہے تو ایسے خطبہ اور بڑھ جاتے ہیں، وہ اس کا اعلی کار بن جاتے ہیں جو بڑا تیز شارپ بولنے والے ہیں اور لوگوں کو بڑے طریقے سے اور تیزی سے ابھارنے والے، وہ کثرت سے پیدا ہونے لگتا ہے اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ دیکھو سوال کرنے والے اس وقت زیادہ ہو جائیں گے اور دینے والے کم ہو جائیں گے۔ خواہش جو ہے نا، خواہش، لوگوں کی خواہش اس وقت عمل کے لیے ہوگی، یعنی لوگ عمل جو ہے نا وہ خواہش کے تابع ہو، میرا دل یہ کرتا ہے میں اس سیاسی پارٹی کے اندر ہوں، میں اس کے اندر ہوں، بس میں اب یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ کوئی عقل سے، فصاحت سے، حکمت سے خالی ذہن، اور خاص طور پہ یوتھ اس چیز کا شکار ہوتی ہے، ایسا اعلی کار بنتی ہے کہ وہ اس کو سمجھ ہی نہیں آتی، یعنی وہ کہتا ہے بھائی میں یہ کر دوں گا، اس کی جو خواہش ہے
اس کے عمل کے تابع ہو جاتی ہے. اور پہلے یہ تھا کہ عمل جو ہے وہ خواہش کے تابع، یعنی بندہ جو عمل کرتا تھا نا وہ خواہش کو اس کے نیچے دبا کے کرتا تھا. اب کیا ہے، جو خواہش ہے وہ پیدا ہوتی ہے اور وہ کوئی غلط عمل انسان سے کرواتی ہے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ایک نشانی ہے. تو بہرحال بعد اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں، وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، کبھی بھی اپنی خواہش کی پیروی نہ کریں کہ بھائی میری خواہش ہے، اور نہ ہی لوگوں کی خواہش کی پیروی کریں کہ آج کل جی اس سیاسی پارٹی کا ان لوگوں کا بڑا جو ہے نا وہ بڑا دبدبہ چل رہا ہے تو میں بھی ذرا اس پارٹی کو جوائن کر لیتا ہوں، حالانکہ اس میں کوئی غلطی ہو، خامی ہو، چیزیں ہو. ٹھیک ہے، آپ کمپیریٹیو کسی چیز کو بہتر سمجھتے ہو، آپ نہیں جا رہے. کس لیے؟ صرف اس لیے کہ بھائی یہ سیاسی پارٹی جو ہے نا بھائی اس کا بڑا آج کل آگے آگے چل رہی ہے. بے شک وہ جو ہے نا وہ سمجھے کہ دہشت گردی کو پیدا کرنے والی کیوں نہ ہو، لوگوں میں جو ہے نا وہ ایسے غلط چیزوں پہ ابھارنے والی کیوں نہ، ہم اس میں شامل ہو جاتے ہیں. آپ اندازہ یہ کریں کہ کمپیریٹیو جس چیز کو آپ بہتر سمجھیں نا اس پارٹی میں جائیں اور ووٹ دیں. اللہ حافظ بھائی، آپ کیا کر سکتے ہیں اور کیا کریں گے؟ جس حد تک جس بندے کے پاس جو طاقت ہے اس طاقت کو علم کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ استعمال کرنا، یہ اصل مدعا ہے. اس کو کہیں گے عدل اور اعتدال. خام خواہ کسی پارٹی کا اعلی کار بن کے غلط چیزوں میں شامل ہونا، یہ نہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے اور نہ اسلام کو مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں اعتدال کو پیدا کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں پہ قرآن و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.